نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي ورب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سیشن میں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ کہف کی 5 آیات، جیسے پچھلے ہفتے ہم نے 1 to 5 کیا تھا، 1 سے 5 تک آیات کی تھی، تو آج انشاءاللہ تعالی 6 سے 10 تک 5 آیات 6 to 10. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. لَعَلَّكَ یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ باخع نفسک اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، اپنے آپ کو ختم کر ڈالیں گے ان کے پیچھے کہ یہ ایمان نہیں لاتے. بِهَٰذَا الْحَدِيثِ یہاں پہ حدیث قرآن کے لیے آیا ہے، لفظ جو حدیث آیا نا، حدیث ہم سمجھاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، جو اقوال افعال اور ان کی تقریر جو ہے وہ اس پہ بیسڈ جو چیزیں ہیں، وہی خفی جو ہے وہ وہی جلی جو ہے یہ قرآن ہے، اور وہی خفی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پہ اللہ تعالیٰ نے جو الہام کیا، جو چیزیں وحی کے ذریعے سے خفیہ وحی کے ذریعے بتائی، وہ حدیث کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے. تو اس کو ہم حدیث کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یعنی یہاں پہ حدیث جو ہے قرآن کے لیے لفظ یہ استعمال ہوا ہے. تو یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس بات کے پیچھے، آثارہم ان کے پیچھے، یعنی آثار قدیمہ کہتے ہیں نا، جو ریمیننگ جو چیزیں ہیں، جو پہلے زمانے کے لوگوں کی جو کھدائی سے ان چیزوں سے جو ملتی ہے اس کو آثار قدیمہ کہتے ہیں. تو آثار یعنی ان کے پیچھے آپ اس غم میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اس افسوس میں لگتا ہے جیسے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. تو اصل میں یہاں پہ جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا غم نہیں تھا کہ وہ ان کو جھٹلا رہے تھے یا ان کو اذیتیں دے رہے تھے یا ان کے ساتھیوں کو، صحابہ کو تکلیفیں دی جا رہی تھی. اس سے بڑا غم ان کو یہ تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا کیا ہوگا، یعنی کہ یہ ان کا انجام جو ہے بہت برا ہو جائے گا اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے اور یہ ہدایت کو قبول نہیں کریں گے. تو یہ غم سب سے بڑا غم تھا. یعنی ایک داعی کی جو خیر خواہی ہوتی ہے نا اپنی قوم سے، ملت سے، لوگوں کے لیے، وہ یہاں پہ نظر آتا ہے. یعنی اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، اتنے زیادہ رنجیدہ اور اتنا زیادہ غمزدہ اور اتنا کنسرن مطلب اس بات پہ کہ وہ ایمان لے آئیں، وہ ہدایت پا جائیں، وہ ان کی مطلب آخرت سنور جاؤ، اور مطلب یعنی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جاؤ، اپنے رب کی معرفت وہ پالیں. اس غم میں یہ غم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد کی جو آیت ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تو روئے زمین پہ جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا، زینت بنایا ہے. اور زینت کس لیے بنایا ہے؟ خوبصورت بنایا ہے، زینت بنایا ہے. کس لیے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائش کریں. نبلوہ جو بلا سے ہے، یعنی آزمائش، امتحان، کہ کون ان میں سے احسن عمل کرنے والا ہے، بیسٹ عمل کون کرنے والا ہے، بہتر عمل کون کرنے والا ہے. اور 8ویں آیت جو ہے وہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور اس پر جو کچھ بھی ہے ہم ضرور اسے ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں. صعید اور مٹی ایسی جس پہ کچھ نہ اگے، اور جرزہ یعنی بالکل برابر. اور پھر 9ویں آیت میں ایک کوشچن ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ بے شک وہ اصحاب کہف اور رقیم جو تھے وہ اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے تھے. تو کیا یہ تعجب ہے تمہیں اس بات پہ؟ یہ حیرت انگیز ہے، عجیب ہے کہ یہ نشانی کہ وہ جو 300 سال یا 309 سال سوتے رہے تھے، 3 صدیاں سونے کے بعد جو اللہ نے ان کو اٹھا دیا تھا، تو یہ کیا یہ عجیب نشانیوں میں سے تھے. اور پھر 10ویں آیت جو اس میں خوبصورت دعا بھی ہے، اور اس کے الفاظ ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. تو جب وہ انہوں نے پناہ لیا غار میں، کہف میں جب وہ پناہ لیا انہوں نے، تو انہوں نے کیا کہا تھا، کیا دعا کی تھی؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمۃ، کہ ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے رحمت، وہیئ لنا، اور مہیا فرما، لنا ہمارے لیے، من امرنا رشدا، ہمارے کام میں، ہمارے امر میں رشد و بھلائی، اور یعنی ہدایت، گائیڈنس. تو یہ 10 آیات ہیں، اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 6 میں جو ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، تو لعل جو ہے یہ شاید کے میننگ میں یا امید کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ لعلک بخیر، یعنی کہ آپ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہیں. لعلہ مریض، یعنی شاید وہ مریض بیمار ہوگا، مطلب اس طرح کی امید جو ہے وہ. تو یہاں پہ بھی جیسے ایسا لگتا ہے کہ فلعلک، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ باخعون، یعنی کہ باخعون یہاں کہنے سے مراد ہے کہ آپ اپنے آپ کو یعنی کہ لگتا ہے کہ ختم کر ڈالیں گے، نفس کا یعنی اپنی نفس کو، علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اس بات کے پیچھے، اس آثار پہ کہ وہ ایمان نہیں لاتے اس حدیث یعنی اس قرآن پہ، تعصب میں یعنی کہ افسوس میں. آصفہ جو ہے وہ افسوس کے میننگ میں ہے.
یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک طرح سے تسلی یا ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس محبت بھی ہے کہ اس کے مفہوم یہ کہ آپ غم نہ کریں بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں، اتنا زیادہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا، ختم کرنے کے در پہ نہ ہو جائے، بلکہ پیغام پہنچا دیں، ہدایت اختیار کر لیں تو اچھی بات ہے، انہیں کو فائدہ ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو نقصان انہیں کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں غم اور کنسرن یہی تھا کہ نقصان ان کا نہ ہو، تو اس سے بچانا چاہتے تھے ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ ہدایت تو اللہ کے ذمہ ہے، تو بس آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ اور پھر اس کے بعد کی جو آیت ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، 7 نمبر آیت، کہ دنیا جو ہے یہ آزمائش کا گھر ہے اصل میں، کہ جو کچھ بھی زمین پہ جو زینت ہے، جو خوبصورتی ہے، اس کے اندر جو اٹریکشن ہے، زمین کے اوپر جو بھی چیزیں ہیں اس سے جو کہ انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، خوبصورتی اور زینت ہے، جو مال ہے، اولاد ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ زینت کی ہے، ساز و سامان جو دنیا کی سامان زندگی ہے، جو آشائشیں ہیں، جو بھی اس کے اوپر آرائش اور زیبائش ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کیا ہے، اصل میں یہ آزمائش ہے، لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں، أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون بیسٹ کرتا ہے۔ اور یہی مضمون جو ہے وہ سورہ ملک میں بھی ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ اس نے جو ہے وہ زندگی اور موت کو پیدا کیا، وہاں یہ بات ہوئی ہے کہ تاکہ وہ آزمائش کرے، دیکھے کہ کون سب سے بہتر عمل کر کے لاتا ہے، اچھا عمل کون کر کے لاتا ہے۔ اور کہیں بھی جیسے نا بات زیادہ کی نہیں آتی کہ زیادہ کر کے کون لاتا ہے، یہ بات نہیں آئی ہے، اکثر جو ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کو یعنی مطلوب ہے بہتر، کوالٹی بہترین جو ہے وہ کوالٹی وائز اچھا ہونا چاہیے، جیسے زیادہ کی بات نہیں ہوا، جیسے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ توحید کے ساتھ اگر کوئی عمل ہے اور اس میں شرک یا میجش نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا بھی جو ہے وہ وزنی کر دینے والا ہے میزان کو، اور اگر بہت سارے اعمال ہیں لیکن اس کے اندر ملاوٹ ہے، شرک ہے اور دوسری طرح کی جو چیزیں ہیں نا، تو اخلاص نہیں ہے اور سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ اعمال قبول نہیں ہوتے، عملاً متقبلہ کی کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں۔ تو احسن عمل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے، قبول ہو جائے۔ وہ دعا مجھے یاد آ رہی ہے یہاں پہ کہ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہ تعالیٰ سے سوال 3 چیزوں کی گئی ہے، اس میں کیا چیز ہے کہ علما نافعا، علم جو نفع مند ہو، اور رزقا طیبا، رزق طیب ہو، وہ عملا متقبلا، اور عمل جو قبول ہو جائے، اور عمل کی قبولیت کے لیے ہم جانتے ہیں کہ 2 شرائط جو ہیں وہ کہ اللہ کے لیے خالص ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہو۔ تو احسن عمل کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ تمام آزمائشیں، تمام چیزیں جو ہیں نا وہ دنیا کی زینت ہے، یہ آزمائش کے طور پہ ہے، تاکہ یہ امتحان ہے کہ کون بہتر کر کے لاتا ہے یا کون اسی میں کھو کے رہ جاتا ہے، انہی ساز و سامان، انہی عشائشوں کو حاصل کرنے میں، ان کو پھر یوز کرنے میں، اور اسی میں لگ کے، اور پھر اپنا جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے اسی کو بھول جائے انسان کہ جانا کہاں تھا، آئے کہاں سے، اور مقصد حیات کیا ہے۔ تو اصل امتحان یہی ہے، اور اسی کی یاد دہانی کے لیے آیات بار بار جو ہے وہ ریپیٹیڈلی ایک طرح سے وہ کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مضمون کو کئی دفعہ جیسے الگ الگ طرح سے بیان فرمایا قرآن میں، جیسے پہلی والی آیت آج کی جو ہے وہ فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں کہا کہ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ، کہ تو آپ ان لوگوں پہ افسوس کر کے آپ کا دم نہ نکل جائے، اور پھر جو ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، سورہ نمل میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ ان کے حال پہ غم نہ کریں، پھر فرمایا لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر شاید آپ ان کے پیچھے رنج سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، تو اور یہاں بھی پھر وہیں کہا، تو اس طرح سے جو ہے نا، اور یہ والا جو مضمون بھی ہے، دوسری آیت جو آج کی ہے، جو کچھ بھی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ جو کچھ ہے وہ ہم نے آزمائش کے طور پہ بنایا کہ کون بہتر عمل کر کے لاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں، اٹریکشن، خوبصورتی اور تمام چیزیں جو ہے وہ زمین کی، یہ تمام آزمائشیں، امتحان ہے، اور اس امتحان میں کوالیفائی کون کرتا ہے، بہتر کون لاتا ہے، اچھا گریڈ کون لے کر آتا ہے، یہ امتحان ہے۔ تو یہ ہمیں یاد دہانی، یہ آیات کرانے کے لیے ہے کہ ہم اصل میں امتحان میں ہیں، یہاں پہ جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی اچھائیاں ہیں نا وہ بھی امتحان ہیں، جتنی بھی زینت ہے، جتنی خوبصورتی ہے، جتنا کچھ ہے نا وہ سب امتحان ہے اصل میں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم اس کو بنا دینے والے ہیں، جاعلون کر دینے والے ہیں، ما علیہا جو اس زمین پہ ہے، صعیداً جرزا، یعنی کہ بنجر اور بالکل ہموار، یعنی برابر کر دینے والے ہیں، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے نا قیامت سے پہلے، اور صعیداً وہ اس مٹی کو کہتے ہیں جہاں پہ کچھ اگے نہیں، جو بنجر ہو،
اس مٹی کو سعیدن کہتے ہیں۔ سعیدن سطح زمین اور جرزن بالکل ہموار، جس میں کوئی درخت وغیرہ نہ ہو، یعنی ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا اپنی تمام تر رونقوں سمیت فنا ہو جائے گی اور وہ زمین ایک چٹیل اور ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم نیک اور بد کو ان کے عملوں کے مطابق جزا دیں گے۔ اکثر انسان سمجھتا ہے نا جیسے آزمائش امتحان، تو اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ مشکل ترین اور کچھ ایسے حالات جو ہیں وہ امتحان ہوتے ہیں، تو یہاں زینت کو بھی امتحان کہا گیا ہے، یعنی جو خوبصورتی ہے، جو اچھی چیزیں ہیں، جو انسان کو مرغوب ہیں، اور یہی چیز جو ہے نا تھوڑی سی الگ پوائنٹ آف ویو سے وہاں پہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، ایک لمبی لسٹ ہے، اس میں عورتیں بھی ہیں، مال ہے، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، اور مال اور اولاد، یہ تمام چیزیں جو ہے، اور اس میں سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد جو ہے وہ دنیا کی زینت ہے، زینت الحیات دنیا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے نا کہ ان تمام چیزوں میں کھو کے انسان اپنا اصل مقصد نہ بھول جائے، اس کو یاد رکھے۔ یہ اٹریکشن، یہ تمام چیز جو ہے امتحان ہے، اس بات کو یاد دہانی کرا رہی ہے یہ آیت۔ اور پھر یہ کہ یہ تمام چیزیں پھر ختم ہو جائیں گی، یہ تمام رونقیں جو ہے نا دنیا کو اتنا خوبصورت بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ مطلب اس کو کیا کریں گے، یہ سب کچھ ڈسٹرائے ہو جائے گا، قیامت کے وقت جو ہے وہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو زینت اور زیب و زینت کے بعد ہم دنیا کو خراب اور تباہ و برباد کر دیں گے، اور دنیا کی ہر چیز کو فنا کے گھاٹ اتار دیں گے، اور دنیا کو اس طرح سے بنجر میدان بنا دیں گے جس طرح سے اس میں کوئی چیز اگے گی اور نہ زمین میں کوئی فائدہ دے گی۔ جیسا کہ ایک روایت ہے کہ اس میں معنی ہے کہ روئے زمین کی ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ تفسیر تبری میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ سعیدن جرزن، اس میدان کو کہتے ہیں جو ہر چیز سے خالی ہو، اور اس زمین کو جس میں کہ کوئی درخت یا نباتات وغیرہ نہ اگے، اس کو کہتے ہیں سعیدن۔ اب آگے جو 9ویں آیت ہے نا، اس میں ایک کوشچن ہے، ایک سوال ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا تم نے سمجھا کہ اصحاب کہف اور رقیم یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ یا تعجب انگیز بات ہے ان 3 صدیوں تک سو کے اٹھنا جو ہے وہ ان کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی تو اور بھی بہت ساری نشانیاں جو ہے بہت تعجب انگیز ہیں، بہت حیرت انگیز ہیں اور بہت عجیب ہیں۔ اللہ کی ہر نشانی ہی عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دن کو رات میں تبدیل کرنا، تو وہ جو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، رات کو دن میں، اور جو کہ زندہ سے مردہ کو اور مردہ کو زندہ سے نکال لیتا ہے نا، یہ تمام عجیب نہیں ہے؟ ایک انڈے کو اگر دیکھیں ہم تو وہ بے جان چیز ہے نا، اس کے اندر جان نہیں ہے، لیکن اس کے اندر سے چوزے کا نکلنا جو ہے وہ کتنا حیرت انگیز ہے نا، اور وہ بھی جس کے اندر کی اس کا دل دھڑک رہا ہے، اس کا سب کچھ مطلب سسٹم، اس کا جو ہے جو ڈائجیشن سسٹم ہے، اس کا جو ریسپریٹری سسٹم ہے، باقی تمام چیز جو ہے وہ بالکل سسٹمیٹکلی کام کر رہی ہے، وہ سوچتا سمجھتا ہوا عقل فہم کے ساتھ چلتا ہوا، مطلب یہ حیرت انگیز نہیں ہے؟ اور انسان کا بھی مطلب جب کچھ بھی نہیں تھا، اس کا ایک حقیر پانی کے قطرے سے انسان پیدا ہو جانا، اور عقل و فہم اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، تمام چیزیں دے کے مطلب اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، اور ایک حقیر پانی کے قطرے سے اس کی تخلیق جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتنا حیرت انگیز ہے، یہ بھی حیرت انگیز ہے۔ اور پھر اس میں یہ دیکھیں، اگر غور و فکر کریں تو انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی جب پیدا ہوتا ہے تو کتنا بے بس ہوتا ہے، اس کو اگر اس کے والدین نہیں سنبھالے، اس کو کیئر نہ کرے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور دیکھیں جانوروں کو دیکھیں کہ ان کو مطلب وہ پیدا ہوتے ہی وہ چل رہے ہوتے ہیں، اپنا غذا بھی خود وہ مطلب لے رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو وہ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ مچھلی جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اس کو تیرنے آ رہا ہوتا ہے، تو یہ حیرت انگیز نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہر نشانی ہی حیرت انگیز ہے، تعجب انگیز ہے، عجیب ہے۔ اور انسان کو صرف ضرورت ہوتی ہے جیسے دودھ سک کرنا، وہ سیکھ کے آیا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سکھا کے بھیجتا ہے، نہیں تو ورنہ کوئی نہیں سکھا سکتا تھا نا اس کو، کس لینگویج میں سمجھاتا اور کس طرح سے انسان اس کو کہہ سکتا تھا کہ اس کو کس طرح سے اپنا غذا لینا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان جو ہے کراؤل کرنے لگتا ہے، کھڑے ہونے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے، اور سب کچھ جیسے اللہ تعالیٰ نے جیسے بنایا، الہام کر کے بھیجا ہے۔ ایک سیڈ ہے، اس کے اندر پورا ایک درخت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا، بے جان چیز ہے، اور اس میں سے جب وہ جرمینیٹ کر جاتا ہے، جب وہ اسپراؤٹ کر جاتا ہے، تو اس میں سے اس کا ایک حصہ جو ہے جڑ بن جاتا ہے، ایک حصے کے اندر وہ پتیاں، پھول، اور پھول کا وہ کلر، اور وہ پھلوں کا وہ ٹیسٹ، وہ رنگ، سب کچھ اس کے اندر تھا۔ تو یہ حیرت انگیز نہیں ہے؟ اللہ کی نشانیاں تو تمام حیرت انگیز ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا دن اور رات کا ہونا، صبح اور شام کا ہونا۔ اگر دن کو اللہ رات میں داخل نہ کرے، رات کو دن میں تبدیل نہ کرے، دن کو رات میں تبدیل نہ کرے، تو دنیا کے تمام سپر پاور مل کے بھی اس کو مطلب زمین کو ٹس سے مس نہیں کر سکیں گے نا۔ یہ تو لوگوں نے ریسرچ کر لیا کہ ہاں یہ زمین ایسے گھومتی ہے تو دن اور رات ہوتا ہے،
صرف ریسرچ کر لیا تو اتنی بڑی بات، اتنی اچیومنٹ، اور لوگ اللہ کا انکار کرنے لگتے ہیں کہ اب تو سائنس ہی ہے اور وہ اور اللہ کا وجود کہاں. وہ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہو اللہ نے تخلیق کس طرح سے کی ہے، کس طرح سے سسٹمیٹکلی یہ تمام چیزیں کام کر رہی ہیں، تو کیا جب اللہ روک دے تو وہ نکال کر سکتے ہیں، اس کو ہلا نہیں سکتے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ایمان لانے کی طرف مطلب اس کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہے نا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ایک چیز جو ہے کسی کا ایمان بڑھانے کا وجہ بن جاتی ہے وہی چیز، اور وہی چیز کسی کی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے. تو بہت سارے لوگ جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی اولو الالباب جب ان کو کہتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں نشانیوں میں، تو کہتے ہیں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. وہ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر اور تفکر کر کے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پا لیتے ہیں. تو یہ چیز کی عجیب بات، یعنی کہ یہ کیا بہت عجیب بات سمجھتے ہو کہ یہ نشانیاں جو اصحاب کہف کا سو کر اٹھ جانا جو ہے 300 سال کے بعد، اور اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کی جو بات ہوئی ہے نا، تو اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ وہیں اصحاب رقیم بھی ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ کیونکہ انسکرپشن جو اصحاب کہف کو جب اس زمانے کے بادشاہ نے جب ان کے جو غار کا جو انٹرسٹ تھا نا، اس کو وہاں دیوار چنوا دی تھی، اور ان کو جیسے ایک طرح سے یہ کر دیا، تو وہاں پہ ایک تختی پہ ان کے نام وغیرہ ان کے بارے میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھی. تو رقم ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کا نام انہی کا نام رقیم پڑ گیا. پھر دوسری رائے یہ کہ وہ جہاں وہ کہف تھا، جو غار تھا نا، وہ علاقہ جو تھا اس علاقے کا نام رقیم تھا، تو اس وجہ سے اس کو اصحاب کہف اور رقیم کہا گیا. خیر، معاملہ یہ ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کا سوال اصل میں یہ ہے کہ یہ کیا بڑی نشانیاں تھیں، کہ عجیب نشانی تھی. اللہ کی تو بہت اور بھی عجیب عجیب نشانیاں ہیں، بہت حیرت انگیز تعجب انگیز نشانیاں اور بھی مشاہدہ کرتا ہے انسان. اچھا، زمین کے اندر سے ایک ہی پانی سے سینچائی ہوتی ہے، واٹرنگ کی جاتی ہے، اور بیج جیسے الگ الگ ڈالے گئے، تو وہ جو زمین کے اندر سے جو ہم دیکھیں کہ الگ الگ طرح کے ٹیسٹ، سبزیوں کے بھی اگر دیکھیں ہم، اگر گاجر کا دیکھیں وہ کلر کتنا خوبصورت کلر، یہ اسی پانی سے، ایک ہی پانی سے جائے وہی زمین. اور مولی کا دیکھیں کتنا وائٹ، بالکل گاجر کا کلر دیکھیں کتنے خوبصورت کلر جو اس کا ہے، اور ٹیسٹ بھی الگ الگ ہے. اور پھر فروٹس بھی دیکھیں، اسی مطلب زمین سے نکلنے والے بیج جو ہیں، الگ الگ بیج، ان کی الگ الگ فروٹس، الگ الگ ٹیسٹ. تو یہ کون بناتا ہے؟ اس کے پیچھے اس کا جو تخلیق کرنے والا. تو یہ تمام جو زینت ہے، تمام جو اچھی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں جو پھر اس کا یہ بھی کہ یہ سب ختم ہو جانے والی ہے، اس کی یاد دہانی بھی کہ اس میں انسان کھو کے نہ رہ جائے، اور یہ اسی کو اپنا مقصد حیات نہ بنا لے، بلکہ اصل میں جہاں پہنچنا ہے، جہاں سے آئے ہیں، اور اس رب نے جس نے ہمیں تخلیق کیا، جس نے بھیجا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے، اس کو کیا مطلوب ہے، یہ چیزیں بھی یاد رہیں. اور وہ اسی کی یاد دہانی کے لیے آیات جو ہے وہ بار بار ہر طرح سے جو ہے وہ الگ الگ اینگل سے اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے. ایک ہی بات کئی دفعہ ریپیٹیڈلی آتی ہے، لیکن اس میں الگ ایک اینگل ہوتا ہے بیان کرنے کا، سمجھنے کا، مفہوم مطلب الگ طرح سے ہوتا ہے. اور 10 نمبر آیت جو ہے وہ اس میں کیا ہے کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. کہ جب وہ فتیہ جو ہے وہ فتن جو ہے نوجوان کو کہتے ہیں، اور فتیتن جو ہے یہ جمع ہے، یہ کیونکہ یہ 7 ہے. جب یہ کیا ہوا، یہ پہاڑ کے غار میں جب انہوں نے پناہ لی، آوا جو ہے وہ پناہ لینے کی میننگ میں ہے، تو انہوں نے کیا کہا، وہاں پہ جا کے دعا کی انہوں نے، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ ہمارے رب اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما اور مہیا فرما ہمارے کام میں رشد، یعنی کہ گائیڈنس، بھلائی، رشد، رہنمائی. تو یہ دعا کی تھی انہوں نے، اور یہ نوجوان تھے. تو علامہ اقبال ایک شعر لکھتے ہیں نوجوانوں کے بارے میں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نوجوانوں کے اندر اگر تبدیلی آتی ہے نا، اللہ کی معرفت آتی ہے نا، تو معاشرے میں انقلاب آ جاتا ہے. اور مطلب یعنی کہ ایک بہتری جو ہے نا ان کے ذریعے، بچے اور بوڑھے جو ہے نا ان کا کوئی خاص کنٹریبیوشن اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. اصل میں جو ٹرینڈ سیٹر جو ہوتے ہیں نا، یہ نوجوان ہی ہوتے ہیں. اگر یہ خراب ہیں تو پھر معاشرہ خرابی سے بھر جاتا ہے. اگر یہ درست ہیں، اگر یہ ان کی اصلاح ہو گئی اور یہ اللہ والے ہو گئے، تو پورا معاشرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والے لوگوں سے بھر جاتا ہے. کیونکہ یہ اصل میں جب ان کے پاس انرجی ہے، ٹائم ہے، وقت ہے، یہ ینگ ہوتے ہیں، تو یہ جتنا انرجیٹک طریقے سے جو کام کرتے ہیں، جو اپنا عمل بھی ہے، ان کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی مطلب اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، آتے ہیں دین کی طرف. تو اصل میں یہ نوجوانوں کو جو ہے نا، نوجوانان ملت کے لیے ایک طرح سے اس میں سبق ہے کہ یہ دعا کرنا کتنا ضروری ہے. یہ حالات کی بہتری کے لیے دعا ہے اصل میں، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو درست فرما دے، ہمارے معاملے میں جو ہے وہ رشد و بھلائی عطا فرما دے، صحیح گائیڈنس ہمیں عطا فرما دے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور یہ مشکل وقت میں تھے جب غار میں جا کے پناہ لیے تھے نا، اور اس وقت کا جو حکومت جو تھی، اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی، اس کا آفیشیل ریلیجن جو تھا وہ بت پرستی کا تھا.
تو وہ ایکسیپٹ کر نہیں سکتے تھے اور ان کے دین کی وہاں اجازت نہیں تھی، توحید کی اجازت نہیں تھی، تو انہوں نے جا کے وہاں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا اور وہاں پہ یہ دعا کی تھی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملے میں درستگی عطا فرما دے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ بہت خوبصورت دعا ہے، یہ ہم سب کو کرنی چاہیے دعا۔ تو یہاں اس لیسن میں یہ کہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو کہ زمین پہ جو کچھ بھی وہ زینت ہے وہ آزمائش کے طور پہ ہے، اور یہ سب کچھ فنا ہونے کے لیے ہے، دائمی کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ اور پھر یہ کہ ہمیں اپنے معاملے میں درستگی کے لیے دعا بہت خوبصورت جو سکھائی گئی ہے، اس کو اپنے معمول میں ہم شامل کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کی اور 5 آیات لیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، اپنی اسباق بھی لیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔